بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھا بڑے دربار میں داخل ہوا اور بے درک بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اپنا قرض مانگنے لگا۔ تمام درباری بوڑھے کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ آج تو بوڑھے کی جان بخشی نہیں جائے گی، مگر بادشاہ کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ آئی اور بولا، کہو بابا کیا بات ہے؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے اپنا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، ہم کس طرح آپ کے مقروض ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ اگر آپ کو یاد نہیں تو کچھ کہنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے جانے لگا، مگر بادشاہ فوراً بول اٹھا، نہیں بابا، آپ اپنا قرض وصول کر کے ہی جائے گا۔ بوڑھا رک گیا۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، حضور، سرنگا پٹنم کی پہاڑیوں کے قریب جنگل میں میری جھونپڑی ہے۔ ایک مرتبہ آپ شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ان کو تلاش کرتے کرتے آپ میری جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی۔ آپ نے پانی مانگا تو میں نے آپ کی خدمت میں انار کے شربت کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اپنی پیاس بجھانے کے بعد کہا تھا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم کبھی ہماری خدمت میں حاضر ہو کر اپنا انعام لے جانا، تمہارا انعام ہم پر قرض ہے۔ آج برسوں بعد میں وہی انعام وصول کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے یاد آ گیا، بابا کہو کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، آدھی سلطنت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب سناٹے میں آ گئے، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، اور خود بادشاہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، مگر پھر بولا، بابا ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر تمام درباری اور بوڑھا بھی دنگ رہ گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ بے شک اپنی بات کے سچے ہیں، میں اپنی خواہش واپس لیتا ہوں، مجھے بدلے میں صرف ایک گلاس کا سادہ پانی دیا جائے۔ بابا کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، اس کی جھونپڑی کے ارد گرد کی زمین میں انار کے درخت لگا دیے جائیں۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہو یہ بادشاہ کون تھے؟ یہ تھے سلطان ٹیپو شہید۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔